اتنا رش ہو جائے گا، ناچنے والوں کو، فنکاروں کو، ہراسیوں کو لے آئے، سارے جمع ہو جائیں گے اسی میدان میں آپ اللہ کی کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں کتنے پاکستانی کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، سارے ایک ایک کر کے نکل جائیں گے۔ ہر ایک سے پوچھیں آپ کہ جی یہ قرآن سننا، کہے کہ جی بڑا اچھا کام ہے، ثواب ہے، یہ تو آپ رکتے کیوں نہیں ہے؟ نہیں جی کام ہے ہمارا، بہت ضروری کام ہے۔ تو یہ فنکار، یہ ناچنا، ناچ گانے دیکھنا اور سننا، یہ تو جی اچھا کام نہیں، لیکن کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کریں، تو وقت کوئی کام تو ہے نہیں۔ قرآن سننے کے لیے اگر فالتو وقت بھی ہے تو بھی کوئی نہیں رکتا، اچھا کام ہے۔ اور غلط کام کے لیے اگر وقت نہیں بھی ہے، بیمار ہے، نماز نہیں پڑھی تھی، طبیعت خراب تھی، اپنے والدین کے لیے دوائی لانی ہے، ہاتھ میں بوتل بھی ہے، لیکن ناچنے کے لیے کھڑا ہے، دیکھنے کے لیے تماشا کرتا ہے، ضرور یہ دیکھے گا۔ اور نماز عبادت کے لیے، اچھے کام کے لیے اگر آپ بلائیں، بار بار بلائیں، طبیعت بھی خراب ہے، وقت بھی نہیں ہے، یہ مثال اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دیا میں نے کہ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم سارا دن کام تو کرتے ہیں، سارا دن صبح سے لے کر شام تک، اگر اور ٹائم بھی لگے 4 گھنٹے 10 گھنٹے ہم تیار ہوتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ، لیکن جب وہاں سے چھٹی ہوتی ہے، کام سے ہم گھر آتے ہیں تو مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ کیا بات ہے جی، بدن ہڈیاں درد کرتی ہے جی، تھکے ہوئے ہیں، کام کیا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کیا، تو اب 5-10 منٹ کے لیے اب تھکے ہوئے ہیں، ہڈیاں درد کرتی ہیں۔ لیکن اگر وہاں 10 گھنٹے اوور ٹائم کا کہا جائے اور کارخانے سے، فیکٹری سے دوبارہ فورمین کو یہ آدمی بھیجے کہ نائٹ کی بھی آپ کو کرنی ہے، تو دوبارہ اٹھ کر سیدھے جاتا ہے۔ دیکھیے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا نہیں ہے، یہ 10 گھنٹے کے لیے تیار ہے، آج بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عشاء کی نماز، مغرب کی نماز کے لیے تیار نہیں ہے۔ کام کیا ہے اس نے، ڈیوٹی کی ہے اس نے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں اسی کام کے لیے، ڈیوٹی، اس فرض عبادت کے لیے بھیجا ہے، اس کے ساتھ یہ کام جائز طریقے سے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے مسلمان، اس کے بعد وہ اپنے جائز کام کے لیے نکلتا ہے، تو یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ظہر کی نماز اسی کام کے دوران پڑھتا ہے، تو یہ بھی عبادت میں، یہ اس کا کام سارا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ عبادت بھی کر رہا ہے آخرت کے لیے اور دنیا بھی کما رہا ہے، کتنا بڑا خوش نصیب ہے یہ۔ تو ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، اللہ ان سے ناراض ہوا، اور فی العذاب ہم خالدون، وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے وہ گرفتار کیے گئے۔ دنیا میں بھی ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب۔ تو یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ ہم سے پہلے جو امت گزری تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کا ذکر ہے، لیکن ان میں سمجھایا ہمیں ہے۔ ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر، دل میں بٹھا کر ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی خلوص کے ساتھ بندگی کرنی چاہیے، جس طرح نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، جس طرح صحابہ کرام نے بات کو مانا اور خلوص کے ساتھ اس پر عمل کیا، اللہ کے راہ میں مالی اور جانی قربانی دی، اپنا وقت لگایا، خوش نصیب سے چلے گئے۔ ہم بھی چلے جائیں گے، رہنا کسی کو نہیں ہے، جانا سب کو ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو یہاں سے اللہ کی عبادت کر کے چلا جائے، اور جو دنیا کما کر جائے، عبادت نہیں کی ہے، کیا فائدہ ہے؟ دنیا پیچھے رہ گئی اور یہ آگے چلا گیا۔ اب دنیا کا مالک اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ تو اپنے لیے کیا تھا، میرے لیے کیا کیا؟ ایک عام آدمی یہاں پر بھی دنیا میں ہم ایک دوسرے سے حساب کرتے ہیں، کوئی اپنے لیے کام کرتا ہے اور اس کے سامنے احسان جتلاتا ہے، تو سمجھدار آدمی ایک وقت میں ایسا بھی اس سے کہتا ہے کہ جی یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا ہے، مجھ پر کیا احسان کرتے ہو؟ خاموش ہو جاتا ہے وہ۔ تو اللہ اگر ہم سے آخرت میں یہ سوال کرے، ہم نے بہت ساری دنیا جمع کی تھی، بہت بڑا کاروبار بنایا تھا، بہت جائیداد بنائی تھی، لیکن اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ رب ہم سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ تو ساری تمہاری چیزیں تھی، ہمارے لیے بتاؤ جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا کیا کیا ہے تم نے؟ کیا جواب دیں گے؟ تو ہوشیار، عقل مند، زیرک بندہ جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کو مالی غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، فرائض بھی بجا لاتا ہے شوق سے، خلوص کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی موقع ملتا ہے تو نوافل بھی پڑھتا ہے، اپنا مال خلوص کے ساتھ
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اس رب کا دیا ہوا مال ہے، اسی رب کے پاس جانا ہے، وہ رب ان سارے عبادات کا بڑا چڑھا کر مجھے اجر دے گا، وہ رب کے پاس جب یہ بندے حاضر ہوں گے جنہوں نے یہ عبادت کی ہے، اپنا مالی اور جانی عبادت کی ہے، تو جب یہ حاضر ہوں گے وہ رب خوش ہو کر ان کے عبادات کو بڑا چڑھا کر بے حساب اجر دے گا اپنے طرف سے، یہ خوش ہو جائیں گے اور وہاں پر شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے دل دیا، تو نے ہمت دی، اگر میں بھی دوسرے دنیا داروں کی طرح بزدل ہوتا اور میں کنجوس ہوتا تو آج مال کے ہوتے ہوئے میرے عمل نامے میں کچھ نہ ہوتا، آج اچھی صحت رکھتے ہوئے بھی میں نے نہ عبادت کی ہوتی، یا اللہ تیرا یہ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہمت دی اور مجھے دل دیا، میں نے اپنا مال بھی تیرے راہ میں حلال لگایا اور اپنے جانی عبادت بھی کی، جس سے آج تو خوش ہو کر مجھے جہنم کی آگ سے بچا کر مجھے نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں داخل فرمائے۔ یہ دن آنے والا ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، یہ آج نہیں تو کل کی بات ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ رب اس قرآن اس کتاب کی روشنی میں ہم سارے بندوں سے حساب لے گا۔ جس نے اللہ کی کتاب کی بات مانی اور بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، سنتوں پر زندگی گزاری، وہی وہاں کامیاب ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیں ان کے نام لکھ دی جائیں گی، جس میں یہ رہے گا۔ محبت کرنے والا، ان سے زیادہ انسانوں کی مدد کرنے والا، ان سے زیادہ انسانوں کے لیے دوسروں کے لیے قربانیاں دینے والا، ان سے زیادہ انسانوں کے لیے تکلیف اٹھانے والا اللہ کے نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بلا شک و شبہ انسانیت میں ایک نمونہ ہوتا ہے، اعلیٰ ترین نمونہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے اور کہتے کیا یہ بات کرنے چلے ہو، تم ہی رہ گئے تھے نبی بنانے کے لیے؟ یہ اتنا بڑا انسان، اتنا عظیم انسان، اور اس کو اس طرح سے جھٹلا دیتے ہیں اللہ کے نبی کو۔ لیکن ان کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے، کس طرح حکایات اور قصے کہانیوں کے ان کے گرد تعمیر کر دیے جاتے ہیں، ان کی شخصیتوں کو کہاں سے کہاں لے جایا جاتا ہے۔ اب میں کیا مثالیں دوں آپ کو، کہاں تک کس سے بیان کروں؟ ایک لفظ محبوب سبحانی، اس کے اوپر آپ غور کر لیجیے، محبوب سبحانی، اور اس کی دنیا کی تعلیم پڑھ لیجیے یا کوئی بھی کتاب اس کی پڑھ لیجیے، تو اب بتائیے کہاں پہنچا دیا اس محبوب سبحانی کو؟ اللہ کے رسول سے بھی بڑھا دیا ہے، اللہ کا مد مقابل ٹھہرا دیا ہے اس کو، اس کا اپنا دعویٰ ہے۔ اخبار الاخیار کے اندر جو اس کے بارے میں لکھی گئی ہے کتاب، اس کے اندر اس موجود ہے، خود اس کی اپنی کتاب میں موجود ہے، اس کے بعد اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے طاغوت، یہ کیونکہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انسان بڑے آسانی سے کان دبا کر خاموشی کے ساتھ منہ کھولنا ان کے انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کہہ سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ جو جب تک ان کا کفر نہیں کرے گا، ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار نہیں کرے گا، اعلان نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے۔ آپ نے غور فرمایا اس بات پر، یہ ہے اصل چیز، بنیادی عقیدے کی بات۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس نے طاغوت کا کفر کیا، ایمان کے راستے میں پہلا قدم طاغوت کا کفر، لا الہ، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی شریعت دینے والا نہیں، کسی کی بات اللہ کی بات کے مقابلے میں نہیں سنی جائے گی، اگر کسی کی بات اللہ کی بات سے ٹکرائے گی رد کر دی جائے گی، اس کو پیروں سے رون ڈالا جائے گا، اس کو ہر شخصیت کو پیر سے رون ڈالا جائے گا اگر وہ اللہ کی بات کو رد کرے گا۔ یہ طاغوت کے ساتھ ہمارا رد عمل ہونا چاہیے، یہ پہلا قدم ہے۔ پھر اس کے بعد الا اللہ سوائے اللہ، لا پہلے کہہ دیا اور اس کے بعد الا اللہ کہا، اس کے بعد اللہ کو اپنا رب مان لیا، طاغوت کا انکار کر دیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اب طاغوت سے نفرت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اس کے برعکس جو طاغوت سے محبت کرتے ہیں وہ طاغوت کے بندے ہیں، وہ طاغوت کے غلام ہیں۔ ابھی میں ان کی مثالیں آپ کے سامنے دے چکا ہوں، قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، یہ طاغوت سے محبت کرتے ہیں، ان کے پجاری ہوتے ہیں وہ۔ اسی لیے قرآن نے کہا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو طاغوت سے مجتنب ہوتے ہیں یعنی ان کی بندگی سے، ان کی عبادت سے۔ جو طاغوت سے کیا مانے ہوئے؟ جو طاغوت سے محبت کرتا ہے اس کا بندہ بن جاتا ہے، اور طاغوت کا بندہ بننے سے بچے گا، جو اس سے نفرت کرے گا، اس سے برات کا اعلان کرے گا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ طاغوت سے نفرت، طاغوت سے بیزاری، طاغوت اس لیے کہ ہمارے مالک کا وہ سرکش باغی ہے، ہم جس سے محبت کریں اور اس کا باغی ہو۔ اب ایک چھوٹی سی بات لے لیجیے، آپ زمیندار ہیں، ایک زمیندار کے بیٹے ہیں، اب کوئی آپ کا مزارع کام کرنے والا اگر آپ کے باپ سے بغاوت کر لے تو کیا آپ اس سے محبت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو ہمارے رب سے جو بغاوت کرے اور ہم اس سے محبت کریں تو اس کے معنی ہے ہم آپ اپنے رب کے بندے نہیں رہے، ہم مخلص نہیں ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ تو پہلے اس باغی اور سرکش سے بیزاری کا اعلان کر کے، اس کو کافر قرار دے کر، اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے ہم یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے طاغوت کا، طاغوت کے ساتھ ہمارا
نفرت اور بیداری کا تعلق ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ جو طاغوت سے مجتنب ہو جائے ان کی محبت سے، ان کی عبادت سے، تو وہی ہے اس قابل کو ان کو ایمان کی خوشخبری سنا دی جائے، ان کا ایمان اللہ کے قبول ہوتا ہے، اور یہی اللہ کی نظر میں سمجھدار لوگ. اب آپ ذرا مضمون بھی دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مضمون کو پڑھ لیجئے کہ جو مختلف طرح سے طاغوت بنائے گئے ہیں. دیکھیے ایک شاعر ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے زبان درازیاں کی ہیں کہ جس کی کچھ انتہا نہیں. اس کے شروع کے ادوار میں اس پہ کفر کے فتوے لگے، اس نے جواب دے دیا، اس نے زبان درازیاں خوب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل جیسے اپنا مد مقابل سمجھا ہوا ہے. چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، اپنا دوست سمجھا ہوا ہے. جیسے میدان میں دو اترتے ہیں پہلوان، تو ایک پہلوان یہ، ایک پہلوان دو. اس طرح سے اس نے اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ اس طرح کا تعلق ظاہر کیا کہ روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل خود بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر. رب سے کہا جا رہا ہے تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے یہاں بلایا جواب دینے کے لیے، تو تجھے بھی ندامت ہوگی جب میرا دفتر حساب پیش ہوگا. مان اللہ سنو مان اللہ. اس طرح سے جو کفر و شرک بقے جتنا اس کے سر پہ بٹھایا جاتا ہے، وہ ان کے سر کا تاج بنا ہوا ہے. ہر طرح سے اس کا دن بنایا جاتا ہے، اس کی تصویریں آتی ہیں. کیسی محبت ہے طاغوت سے. اسی طرح مولویوں سے سب یہی صورت حال ہے. تو یہ طاغوت سے محبت اگر ان سے محبت ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے. اللہ کو جو گالی دی شکوہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے. بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے. کس سے کہا جا رہا ہے یہ ہرجائی؟ اپنی بیوی کو ہرجائی کہہ دیا جائے تو وہ تو فوراً طلاق مانگے گی اور چلی جائے گی. ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کھڑی ہوگی. یا بیوی شوہر کو کہہ دے ہرجائی تو شوہر کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے. اندازہ کیجیے کتنے بڑے طاغوت ہیں یہ. ویسے اللہ کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ قوم ان سے محبت کرتی ہے. پاکستان ان کی نتیجہ فکر ہے. پاکستان ان کی نتیجہ فکر ہے. ان سے محبت اس لیے ہے، ان کے دن اس لیے منائے جاتے ہیں. اللہ نے پاکستان نہیں دیا، ان کی فکر کا نتیجہ ہے پاکستان. تو طاغوت سے جب محبت ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے انتہائی نافرمان سرکش خود طاغوت بن جاتے ہیں. مردہ طاغوت سے محبت کرنے والے خود زندہ طاغوت بن جایا کرتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئی ہے؟ یہاں فراق کی نبوت جاری ہے. نبوت کی جو ذمہ داری تھی آپ نے لوگوں کو ہدایت دی، وہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملی. قرآن کی تشریح، قرآن اور قرآن کی تشریح کو یعنی نبوت کے ذریعے سے جو ہدایت آئی تھی، پیغام ہدایت آیا تھا، اس پیغام ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری فرمائی ہے. اور یہ شریعت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ قیامت تک کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہے، آخری نبی ہے. اب کوئی اور صاحب شریعت نہیں آئے گا. تو اس لحاظ سے نبوت یا شریعت یہ قیامت تک کے لیے ہے مؤثر. تو آج باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اللہ کے نبی تھے. اس سے پہلے نبی جیسے وفات پا کر چلے گئے دنیا سے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر چلے گئے. کہ نہ کسی کے خواب میں کبھی آئے، نہ بیداری میں آئے. اپنے صحابہ کرام کے کئی حدیث میں ایسی بات نہیں ملتی ہے جو قصے کہانیوں گڑے گئے ہیں، وہ بالکل جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. نبی علیہ السلام پر کے ذریعے بھیجی گئی شریعت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وفات پا چکے ہیں اور جنت الفردوس میں ہیں. یہاں مدینے والی قبر میں ان کا لاشا دفن کیا گیا تھا. بے روح جسم کو اس میں دفن کیا گیا تھا. باقی آپ جنت الفردوس میں ہیں. آپ کا مقام آپ کو دکھا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ دنیا میں آپ اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کے بعد یہاں آپ آئیں گے جنت الفردوس میں اعلی مقام. وہی انشاءاللہ تعالی وسیلہ بنے گا جو قیامت کے دن جہاں سے آپ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اس کے لیے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں واضح فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ہو سکتا ہے شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں، یعنی مالک کوئی پابند نہیں ہے اس کا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے، مبعوث فرما دے، کھڑا کر دے آپ کو یہاں. اسی لیے دعا کی جاتی ہے. یہ آپ کو درجات کی بلندی کا سبب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اکثر مذہبی جماعتیں جہاد کے نام سے لوگوں کو اکسا رہی ہیں. کیا جہاد کشمیر جہاد ہے؟ ابھی تو میں نے اس کے بارے میں عرض کر دیا. جہاد تو وہی ہے جو پہلے ایمان کی دعوت کے بعد لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک قوم بن جائے، ایمانداروں کی قوم بن جائے، اور پھر یہ ایمانداروں کی قوم جو حق کی دعوت دینے والی، دین حق کو لے کر چلنے والی، اس کا عقیدہ شرک سے پاک، نبی علیہ السلام کی سنت کی پوری طرح سے متبع اور پیروکار، یہ ہے جماعت جو حق پر چلنے والی ہے، دین حق کی حامل ہے.
اب اگر باطل اس سے ٹکراتا ہے تو اس وقت جو جہاد ہوگا وہ جہاد ہوگا حقیقی معنوں میں. اب یہاں جو کشمیر وغیرہ میں ہو رہا ہے یہ تو مذاق پرست ہیں، یہ مردوں کو زندہ سمجھتے ہیں، ان کو داتا اور تصویر سمجھتے ہیں، ان کی شکر گزاری کرتے ہیں نظر و نیاز کی شکل میں، ان کے آستانوں پر